اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی اور دوسرے مجاہدین نے آگ لگا کر ٹائروں کو نیچے پھینکنا شروع کر دیا۔ کچھ ٹائر تو راستے میں جھاڑیوں اور درختوں میں پھنس گئے، جبکہ زیادہ تر ٹائر دشمن کے خیموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے خیمے اور گاڑیاں آگ کی لپیٹ میں آ گئیں۔ انہیں اتنی آسانی سے اس فتح سے نوازا دشمن کی آرام گاہوں سے خاصی مقدار میں سامان خورد و نوش بھی ملا۔ نماز کے بعد علی نے تمام مجاہدین سے کہا کہ آپ لوگ ناشتہ کر کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں، نیچے ہم تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد چلیں گے۔ علی نے مجاہدین کو مختلف جگہوں پر پہرے کے لیے بٹھا دیا۔ سورج خاصا اوپر چڑھ آیا تھا۔ علی سب مجاہدین کو اپنے پاس بلا کر نیچے جانے کے لیے ہدایت دے رہے تھے کہ اچانک دشمن کے طیارے دھمکے اور بمباری شروع کر دی۔ محمود خان نے علی کو بتایا کہ دائیں طرف 2 فرلانگ کے فاصلے پر ایک غار ہے، وہاں جا کر پناہ لی جائے۔ چنانچہ مجاہدین پتھروں کی ہوڑ میں رینگتے ہوئے غار کے اندر پہنچ گئے اور 2 مجاہد بمباری سے زخمی بھی ہو گئے۔ روسی جہاز بمباری کر کے واپس چلے گئے۔ علی نے مجاہدین سے کہا کہ دشمن کے فوجیوں کی لاشوں کی ایسی پوزیشنیں میں رکھ دو کہ دشمن انہیں مجاہد سمجھ کر ان پر بمباری کرتا رہے۔ مجاہدین نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد روسی جہاز ایک بار پھر بمباری کرنے آ گئے۔ 10 بج چکے تھے مگر جہاز ابھی تک مسلسل بمباری کر رہے تھے۔ مجاہدین غار میں محفوظ تھے۔ 10:30 بجے کے قریب ہیلی کاپٹر بہت نیچے پرواز کرتے ہوئے شیلنگ کرنے لگے۔ وہ اتنی نیچے پرواز کر رہے تھے کہ ایک مجاہد نے راکٹ لانچر سے نشانہ لے کر ایک ہیلی کاپٹر مار گرایا۔ راکٹ لانچر بنیادی طور پر ایک ٹینک شکن ہتھیار ہے اور اس کی مار 500 میٹر سے زیادہ نہیں۔ مجاہدین نے شروع میں طیارہ اور ہیلی کاپٹروں کو ڈرانے کے لیے اس ہتھیار کا استعمال شروع کیا، کیونکہ اس سے نکلنے والا راکٹ فضا میں میزائل کی طرح نظر آتا ہے، لیکن اللہ نے اسے ہیلی کاپٹروں کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار بنا دیا۔ روسی ہیلی کاپٹروں نے غار کے منہ کے سامنے کئی بم پھینکے۔ یہ بم کیا تھے؟ بس دھواں ہی دھواں تھا جو غار کے اندر گھس آیا تھا۔ یوں ہی زہریلا دھواں اندر داخل ہوا۔ کئی مجاہدین زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ عبد الرحمن فوراً زمین پر لیٹ گیا اور اس نے مجاہدین سے کہا کہ فوراً زمین پر لیٹ جاؤ، اپنا منہ اور ناک زمین کے قریب رکھو، یہ انتہائی زہریلی گیس ہے، جو مجاہد ذرا بھی اوپر اٹھے گا وہ لمحوں میں شہید ہو جائے گا۔ اس دوران میں زہریلی گیس سے 2 مجاہد شہید ہو گئے۔ ان میں وہ بوڑھا مجاہد بھی تھا جو راستے میں علی سے ملا تھا۔ علی نے لیٹے لیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ ہمیں غار کے منہ پر جا کر لیٹ جانا چاہیے تاکہ باہر دشمن پر نظر رکھ سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اپنے کمانڈوز اتار دے اور ہمیں اچانک آ دبوچے۔ عبد الرحمن نے علی سے اتفاق کیا۔ چنانچہ وہ دونوں اور 4 اور مجاہد رینگتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ علی کا شک درست نکلا۔ علی نے نظریں اٹھا کر غار کے باہر جھانکا تو دشمن کا ایک ہیلی کاپٹر کمانڈوز اتار رہا تھا۔ علی نے دوسرے ساتھیوں کو بتایا۔ عبد الرحمن نے کہا کہ ہیلی کاپٹر کو جا لینے دیں۔ کمانڈوز یوں ہی غار کی طرف آئے تو سب ایک ساتھ کلاشنکوف چلائیں۔ دشمن کو یقین ہے کہ گیس سے سب مجاہدین موت کی نیند سو چکے ہوں گے۔ محمود خان نے بتایا کہ پہلے بھی ایسی ہی گیس ہم پر پھینکی گئی تھی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے مجاہدین کو شہید کر دیا۔ ہم جو بچنے میں کامیاب ہوئے وہ بھی اللہ کی مدد تھی۔ ہوا مخالف سمت میں چل رہی تھی لیکن اس کے باوجود گیس نے ہمیں بہت پریشان کیا اور اب تو یہ غار کے اندر بھری پڑی ہے۔ عبد الرحمن نے بتایا کہ یہ گیس زمین سے 1 فٹ اوپر اثر کرتی ہے۔ آدمی نیچے کی طرف منہ کر کے لیٹا رہے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن یوں ہی وہ کھڑا ہوگا یہ لمحوں میں اسے مار ڈالے گی۔ علی دوربین لگائے کمانڈوز کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وہ ہیلمٹ اور گیس ماسک پہنے ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 16 تھی۔ وہ سیدھے غار کی طرف چلے آ رہے تھے۔ یوں ہی قریب آئے۔ علی اور دوسرے مجاہدین کی کلاشنکوف سے گولیوں کی بارش ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مر گئے یا زخمی ہو کر نیچے گر پڑے۔ علی نے دوربین عبد الرحمن کو دیتے ہوئے کہا کہ مجاہدین اور زخمی کمانڈوز پر نظر رکھو۔ دوسرے دو مجاہد رینگتے ہوئے جاتے ہیں اور ان کے ہیلمٹ اور گیس ماسک اتار کر لے آتے ہیں۔ اگر کوئی زخمی کمانڈوز ہم پر گولی چلانے کی کوشش کرے تو اس کے گولی چلانے سے پہلے ہی تم ان پر گولی چلا دو۔ علی، محمود خان اور ایک مجاہد منہ زمین سے لگائے ہوئے کمانڈوز کی طرف رینگنے لگے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ آنکھیں اٹھا کر دیکھ لیتے۔ کمانڈوز کے پاس پہنچنے کے بعد مجاہدین نے لیٹے لیٹے ہی ان کے گیس ماسک اتارے اور خود پہن لیے۔ گیس ماسک پہننے کے بعد علی نے اٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لیا
اور باقی کمانڈوز کے ہیلمٹ اور گیس ماسک بھی اتار لیے۔ اس کے ساتھ ہی دشمن کے زخمی کمانڈوز بھی لمحوں کی موت کی وادی میں پہنچ گئے۔ 12 گیس ماسک صحیح حالت میں مل گئے تھے جو علی نے مجاہدین کو پہنا دیے۔ اس نے باقی مجاہدین کو لیٹے رہنے کی ہدایت کی اور ان 12 مجاہدین کو لے کر باہر آ گیا۔ وہ 6 کے گروپوں میں بیٹھ گئے۔ علی اور اس کے ساتھیوں کو جھاڑیوں میں بیٹھے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اکٹھے 4 ہیلی کاپٹر آ گئے اور ان سے کمانڈوز اترنے لگے۔ مجاہدین نے دونوں طرف سے روسی ہیلی کاپٹروں پر راکٹ لانچر سے حملہ کیا اور کمانڈوز پر کلاشنکوفوں سے آگ برسنے لگی۔ وہ ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے اور 2 واپس جانے میں کامیاب ہو گئے۔ کمانڈوز میں سے اکثر ہلاک ہو گئے، خاصی تعداد میں زخمی ہوئے اور باقی نے ہاتھ اٹھا دیے۔ علی 5 مجاہدین کو ساتھ لے کر آگے بڑھا اور مردہ کمانڈوز کے گیس ماسک اور ہیلمٹ اتار کر غار کے اندر مجاہدین کے پاس بھیج دیے۔ سب مجاہدین گیس ماسک پہن کر باہر آ گئے اور باقی کمانڈوز کے بھی گیس ماسک اتارے جانے لگے۔ زندہ کمانڈوز ہاتھ جوڑنے لگے مگر علی نے کہا کہ تم لوگوں پر رحم خانہ بولے کتوں کو زندہ چھوڑنے کے برابر ہے۔ تم لوگ انتہائی کمینے اور سفاک دشمن ہو۔ مجاہدین کو بے بس کر کے مارتے ہو اور ساتھ میں کہکہے بھی لگاتے ہو۔ یہ گیس کے بم ہم نے نہیں پھینکے، تم ہی لوگوں کے پھینکے ہوئے ہیں۔ گیس ماسک اترتے کے بعد وہ زمین پر لیٹنے لگے تو علی نے مجاہدین سے کہا کہ انہیں کھڑا رکھو تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ دوسرے انسان کیسے گیس سے مرتے ہیں۔ چند منٹوں میں سارے کمانڈوز خون کی الٹیاں کرتے کرتے ہلاک ہو گئے۔ کمانڈوز کی وردیاں اتار لی گئیں اور اسلحہ اکٹھا کر کے غار کے اندر رکھ دیا گیا۔ علی مجاہدین کو غار سے کافی دور ایک جگہ لے گیا، یہاں درخت خاصے گنے تھے۔ علی نے لیٹ کر ماسک اتارا اور آہستہ آہستہ اوپر اٹھ کر گیس سونگھنے لگا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس جگہ گیس نہیں ہے تو اس نے ماسک اتار دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے مجاہدین نے ماسک اتار دیے۔ علی نے مجاہدین سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ دشمن مزید کمانڈوز یہاں بھیجنے کی غلطی نہیں کرے گی۔ وہ زیادہ سے زیادہ ہوائی جہاز سے بمباری کر سکتا ہے۔ گیس ماسک نے زہریلی گیس کے بم بھی ہمارے لیے ناکارہ بنا دیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 10 مجاہدین اوپر رہیں تاکہ ہیلی کاپٹر کمانڈوز لے کر آئیں تو انہیں اترتے ہی ختم کر سکیں۔ باقی مجاہدین نیچے چلے۔ نیچے جانے کے لیے علی نے 18 مجاہدین کو 3 مختلف گروپوں میں تقسیم کیا اور انہیں مختلف راستوں سے نیچے جانے کی ہدایت کی تاکہ ایک ایک گروپ کسی وجہ سے دشمن کے گھیرے میں آ جائے تو باقی اس کی مدد کر سکیں۔ مجاہدین جب نیچے پہنچے تو روسیوں کو مقابلے کے لیے تیار پایا۔ علی کی منصوبہ بندی ایسی تھی کہ روسی فوج مجاہدین کی تعداد کا اندازہ نہ لگا سکے۔ مجاہدین کے 3 گروپ 3 مختلف جگہوں اور سمتوں سے حملہ کر رہے تھے اور درختوں کی اوٹ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ روسی آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف پسپا ہونے لگے۔ علی نے عبد الرحمن کو مجاہدین کے دوسرے گروپوں کے پاس بھیجا، انہیں جا کر بتا دو کہ میں دشمن کی پسپائی کا راستہ بند کرنے پہاڑ کی دوسری طرف چکر کاٹ کر جا رہا ہوں۔ تم دشمن پر اپنا دباؤ مزید بڑھا دو۔ علی اور اس کے ساتھیوں نے اس راستے پر قبضہ کر لیا جدھر سے روسی بھاگ کر جا سکتے تھے۔ پسپا ہوتے ہوئے روسی جب اس جگہ پہنچے تو علی نے فائر کھول دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر روسیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ علی نے ان کے ہاتھ پشت پر بندھوائے۔ بعد میں محمود خان اور عبد الرحمن کو لڑائی بند کرنے کا اشارہ کر دیا۔ سب مجاہدین نیچے پہنچ گئے۔ ابتدائی تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ روسیوں کا ایک دستہ گرفتار مجاہدین کو لے کر دوسرے راستے سے نکل گیا ہے۔ علی نے محمود خان سے کہا کہ مجاہدین کو لے جاؤ اور روسیوں کے اس دستے کو گرفتار کرنے اور گرفتار مجاہدین کو چھڑانے کی کوشش کرو۔ گرفتار روسیوں کی تعداد 18 تھی۔ علی نے انہیں غار کے اندر بند کر دیا اور ایک مسلح مجاہد کو ان کے پہرے پر بٹھا دیا۔ علی مجاہدین کو لے کر دوسرے غار میں داخل ہوا۔ جب اچھی طرح یقین ہو گیا کہ غار کے اندر بارودی سرنگیں نہیں ہیں تو غار کے اندر بیٹھ کر مجاہدین سے صلاح مشورہ کرنے لگا۔ ابھی علی اور مجاہدین آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ محمود خان گرفتار مجاہدین کو چھڑا کر واپس لے آیا۔ اس نے بتایا کہ روسی بھاگ گئے ہیں اور ہم انہیں گرفتار نہیں کر سکے۔ کمانڈر شیر دل خان زخمی تھا۔ اس کے علاوہ 5 مجاہد زخمی تھے اور لڑائی کرتے ہوئے 15 مجاہد شہید ہو گئے تھے۔ زخمی مجاہدین کی فوراً مرہم پٹی کر دی گئی۔ شیر دل نے بتایا کہ دشمن نے ہم پر اس قدر اچانک حملہ کیا کہ ہم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ محمود خان کو پیچھے ہٹ جانے کی اجازت دینے کے بعد خود ہم بھی یہاں سے باہر نکلنے کا سوچ رہے تھے کہ ہم 3 اطراف سے گھیرے میں آ گئے۔ 2 طرف سے کمانڈوز پہاڑوں پر اتر کر ہمیں گھیرے میں لے رہے تھے اور تیسری طرف سے ٹینک اور بنکر بند گاڑیاں
تھی۔ مجاہدین نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا مگر ہمارے پاس اسلحہ بہت تھوڑا تھا اور جو جلد ہی ختم ہو گیا اور ہم گرفتار کر لیے گئے۔ میرا خیال تھا کہ محمود خان جوابی حملہ جلد ہی کرے گا مگر 2 دن تک جوابی حملہ نہ ہوا تو میں مایوس ہو گیا۔ آج صبح جب گولیوں کی آواز سنی تو دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ جب آپ لوگوں نے 3 اطراف سے حملہ کر دیا تو روسی ہمیں یہاں سے نکال کر لے گئے مگر اللہ کا شکر ہے کہ وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ محمود خان پہنچ گئے۔ روسی پہاڑ پر اپنے ساتھیوں کی مدد کو نہ پہنچے؟ علی نے پوچھا تو شیردل خان نے بتایا پہاڑ کے اوپر ایک تو زیادہ تر افغانی کمیونسٹ تھے اور دوسرے اوپر جا کر مقابلہ کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ شیردل خان اور علی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک مجاہد نے آ کر شیردل خان کو بتایا کہ ایک روسی نے مولانا عبد الودود کی کن پٹی پر کلاشنکوف رکھی ہوئی ہے۔ ڈرانے دھمکانے کے باوجود وہ اسے نیچے نہیں کر رہا۔ شیردل زخمی ہونے کے باوجود اٹھ کر باہر آ گیا۔ علی اور محمود بھی ساتھ باہر آئے۔ علی نے دیکھا کہ روسی سخت غصے میں ہے۔ شیردل خان کو دیکھتے اس نے مولانا صاحب کو اس زور سے ٹھڈا مارا کہ مولانا گر پڑے۔ شیردل خان نے غصے سے روسی سے کہا کہ کلاشنکوف پھینک دو۔ روسی نے کلاشنکوف فوراً پھینک دی مگر مولانا کو گریبان سے پکڑ کر شیردل خان کے پاس لے آیا اور کچھ بولا مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مجاہدین اسے دونوں بازو سے پکڑ کر پرے لے گئے اور دور جا کر بھی سخت غصے میں باتیں کر رہا تھا مگر اس کی باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مولانا نے اٹھ کر شیردل سے کہا کہ کمانڈر صاحب اسے جلدی گولی مار دو ورنہ یہ آپ کو بھی اور مجھے بھی قتل کر دے گا۔ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو روسیوں کے خلاف میں نے بھڑکایا ہے اور اس کے ساتھی میں نے مروائے ہیں۔ یہ اسلام اور نعوذ باللہ خدا کو بھی گالیاں دیتا ہے۔ روسی نے شاید مولانا کی باتیں سمجھ لی تھی اس لیے سخت غصے میں بولنے لگا اور اسے محسوس کر رہا تھا کہ واقعی مولانا کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے لیکن روسی زبان یہاں کوئی نہیں جانتا تھا اس لیے اس کی بات کوئی سمجھ نہیں پایا۔ مولانا صاحب ایک دفعہ پھر بولے کمانڈر صاحب سنا ہے آپ نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی، خدا کے لیے اسے فوراً گولی مار دو۔ محمود خان نے بھی مولانا کی بات کی تائید کی۔ دوسرے مجاہدین بھی روسی کو گولی مارنے کے حق میں نعرے لگانے لگے۔ شیردل نے مجاہدین کی بات سن کر مان لیا کہ اسے گولی مار دی جائے گی۔ مجاہدین نے اپنی کلاشنکوف سیدھی کر لی۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتے علی نے شیردل سے کہا کہ اسلام کے نظام عدل اور انصاف کا تقاضا ہے کہ روسی کو صفائی کا موقع دیا جائے۔ دوسرے آپ نے غور نہیں کیا کہ روسی اگر مولانا کو قتل کرنا چاہتے تو اسے یہاں کیوں پکڑ کر لاتے؟ پھر کلاشنکوف اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ آپ کو بھی قتل کر سکتا تھا لیکن اس نے آپ کے حکم پر کلاشنکوف نیچے پھینک دی۔ اس کا مطلب کوئی اور ہے۔ علی نے جو ہی بات ختم کی مولانا فوراً بول پڑے کمانڈر صاحب اس کی طرف اشارہ کر کے بات مانیے، مجھے تو یہ بھی روسیوں کا ساتھی نظر آتا ہے۔ کیا کبھی روسیوں نے مجاہدین کو صفائی کا موقع دیا؟ روسی ظالم اور کافر ہیں اور کافروں کو قتل واجب ہے۔ شیردل نے مولانا کی بات پر مسکرایا اور مجاہدین سے کہا کہ کلاشنکوف پرے کر لو۔ پھر علی سے کہا علی تمہاری بات قابل غور ہے مگر روسی زبان یہاں کوئی جانتا نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ معاملہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ علی کوئی جواب دیتا مولانا بول پڑے کمانڈر صاحب آپ زہریلے سانپ کو زندہ چھوڑ رہے ہیں۔ میں عالم ہوں اور یہ بچے اسے اسلام کو زیادہ میں جانتا ہوں۔ ہر روسی فوجی مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کا قتل واجب ہے۔ مولانا صاحب میں عالم نہیں ہوں مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کمانڈر صاحب کا حکم ہے آ چکا ہے اور اسی کو صفائی کا موقع دیا جائے گا۔ کمانڈر صاحب کے حکم کی اطاعت بھی واجب ہے۔ علی نے مولانا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا پھر شیردل کو بتایا کہ عبد الرحمن روسی زبان جانتا ہے۔ عبد الرحمن نے دور سے روسی کو دیکھا اور اسے پہچان لیا، وہ اس کا اسکول فیلو اور محمد اسلام تھا۔ محمد اسلام نے بھی عبد الرحمن کو پہچان لیا اور وہ دوڑ کر عبد الرحمن سے بغل ہو گیا۔ عبد الرحمن اور محمد اسلام کو بغل ہوتے دیکھ کر مولانا صاحب چپ نہ رہ سکے اور بول پڑے کمانڈر صاحب دیکھ لیا دونوں روسی ایک دوسرے سے بغل ہو رہے ہیں اور میری بات کا ثبوت ہے کہ کافر کبھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم ہے کافروں کو دوست مت بناؤ اور اللہ تعالیٰ کو یہاں تک فرماتے ہیں اے ایمان والو دوست نہ بناؤ اپنے باپوں اور بھائیوں کو اگر وہ کفر کے ایمان کے مقابلے میں آ جائیں تو۔ اگر عبد الرحمن مسلمان بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ روسیوں کا دوست ہے، روسی فوج کا سپاہی رہ چکا ہے اور روسی فوج کے سپاہی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نے انہیں اپنا دوست بنایا تو اللہ کے حکم کے مطابق ہم ظالموں میں شامل ہو جائیں گے۔ مولانا کی بات سن کر علی کو سخت غصہ آ گیا۔ مولانا کو انتباہ کرتے ہوئے علی نے کہا مولانا اگر آپ نے مزید ایک لفظ بھی عبد الرحمن کے خلاف اپنی زبان سے نکالا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ علی کی یہ بات سنتے ہی علی کے ساتھیوں نے اپنی کلاشنکوف سیدھی کر لی۔ دیکھ لیا کمانڈر صاحب، علی کی طرف اشارہ کر کے میں پہلے نہیں کہتا تھا کہ یہ روسیوں کے ایجنٹ ہیں۔ مولانا نے یوں ہی علی کے خلاف بات کی۔ شیردل کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے مولانا سے کہا مولانا
تمہارے لیے بہتر ہے کہ خاموش رہو اور مجاہدین کے خلاف اپنی زبان بند رکھو اور ہمیں مسئلے کی تہہ تک پہنچنے دو۔ مولانا غصے میں کہہ کر چل پڑے کہ جب آپ لوگوں نے میری بات نہیں سنی تو پھر میں یہاں مزید 1 منٹ بھی نہیں ٹھہروں گا۔ محمد اسلام نے عبد الرحمن سے کچھ کہا تو عبد الرحمن نے شیر دل سے کہا کہ محمد اسلام کہتا ہے کہ مولانا کو گرفتار کر لی جائے کیونکہ یہ روسیوں کو آج جاسوس ہے۔ شیر دل نے مولانا کو رکنے کے لیے آواز دی تو مولانا رکنے کی بجائے دوڑ پڑے۔ علی نے وارننگ دی، مولانا رک جاؤ، مگر مولانا پھر بھی نہ رکے تو علی نے گولی چلا دی۔ گولی مولانا کی پنڈلی میں لگی اور مولانا گر پڑے۔ مجاہدین نے مولانا کو پکڑ لیا۔ بعد میں محمد اسلام نے عبد الرحمن کو بتایا کہ عبد الودود کے بارے میں، جس کا فارسی میں ترجمہ کر کے عبد الرحمن نے مجاہدین کو بتایا کہ روسی فوجی کا نام محمد اسلام ہے، یہ کیمیکل انجینئر ہے اور مجاہدین کا مکمل حامی ہے۔ اس نے بتایا کہ مولانا عبد الودود روسی فوج کا باقاعدہ تنخواہ دار ملازم ہے اور مجاہدین کی جاسوسی کرتا ہے، اور مولانا عبد الودود ہی نے مجاہد سمیع اللہ، اسد اللہ اور کمانڈر عبدالحکیم کو اغوا کر کے روسیوں کے حوالے کیا تھا اور روسیوں نے انہیں بے دردی سے شہید کیا تھا۔ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اللہ حافظ۔